پھر یہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ جب بھی آپ حادثے کی بات کرتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے بڑا فضل کیا، شکر ہوا کہ جان نہیں گئی، صدقہ دیں اور نفل پڑھیں، اچھے بھلے صحت مند بندے اسپتالوں میں پہنچ گئے، کار تباہ ہو گئی، اس میں شکر کہاں سے آ گیا؟ یہ شکر اور صبر کی فلسفی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسی نصیحت جو غم کے وقت کی جاتی ہے ایسے انداز میں کرنی چاہیے کہ وہ فائدہ دے بجائے اس کے کہ نقصان پہنچے۔ جن لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں، سلیقہ نہیں، بجائے اس کے کہ وہ نصیحتوں سے خدا کے زیادہ قریب آئیں، بعض فون میں باغیانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو شکر کا جو پس منظر ہے وہ بچپن ہی سے بچوں کے دل میں کھول کر داخل کرنا چاہیے۔ اس پس منظر پر پھر یہ آگے ساری سوچیں پروان چڑھیں گی۔ اگر بچپن ہی سے مائیں ان کو بتانے لگیں کہ دیکھو تم کتنوں سے زیادہ خوش قسمت ہو، اور کتنے ایسے ہیں جو بہت سی چیزوں سے محروم ہیں، ایسے انسان ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، جو کانوں سے محروم ہیں، جو اور اپنی ان صلاحیتوں سے محروم ہیں جو بعض دوسرے انسانوں کو بدرجہ عطم یا کسی پہلو سے ان سے زیادہ عطا ہوتی ہیں۔ اور یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ تم کمزوریوں کے لیے نیچے دیکھا کرو، اپنی کمزوریوں پر نظر کرو تو نیچے کی طرف دیکھا کرو کہ اور بھی کتنے ایسے ہیں، اور خوبیوں کے لیے اوپر دیکھا کرو کہ مجھ سے بہتر فلاں فلاں شخص ہے۔ تو اس سے کمزوریاں مایوسی نہیں پیدا کریں گی، اور خوبیوں پر تمہیں اپنی خوبیوں پر بے وجہ ناز نہیں ہوگا اور اتراؤ گے نہیں۔ معلوم ہوگا کہ زندگی میں تو بے شمار اوپر کی منازل ہیں، مجھے اور بھی سفر کرنے ہیں۔ تو ایک تو بنیادی طور پر بچوں کے دل میں یہ نقش جمانے چاہیے جو اس شکر کے فلسفے کا پس منظر ہیں۔ اس کے بعد دوسری باتیں اور بھی ہیں، مثلاً شکر کیا کہ فلاں کی جان تو بچ گئی، اس میں یہ اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ حادثہ تو ایسا تھا کہ انسانی کمزوری کے نتیجے میں سب کچھ جا سکتا تھا، بس اگر ہم جو کھویا گیا ہے اس پر رونے لگ جائیں تو وہ تو واپس نہیں آ سکتا، اور جو بچ گیا ہے اس پر شکر نہ کریں تو اللہ کی رضا بھی ہاتھ سے گئی۔ اس لیے یہ مراد نہیں ہے کہ حادثہ بحیثیت مجموعی ایک قابل شکر بات ہے، بلکہ یہ پہلو قابل شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نقصان پر رونے دھونے سے بچا لیا ہے جو سب کو ہوتا ہے، مگر خدا والے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس نقصان کا صدمہ ان کو کم ہو جاتا ہے۔ انا للہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی تو خدائی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہر چیز چلی جائے گی، جو کچھ عطا تھی وہ اللہ ہی کی تو تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو یوں بیان کرتے ہیں کہ گھر سے تو کچھ نہ لائے، وہ پہلا کہ سب کچھ تیری عطا، سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کو غالب نے اپنے رنگ میں باندھا ہوا ہے، اور حضرت مسلم موعود کو وہ شعر بہت اچھا لگا کرتا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان بھی جاتی تو پھر بھی شکر کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اٹھا لیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تڑپ تڑپ کر کسی بیماری کے دکھ میں جان دیتے، ایسے بد انجام کو پہنچ کے جان دیتے جو دنیا کے لیے عبرت اور اپنے لیے آئندہ کے لیے خوف کا مقام رکھتا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ کینسر یا اسی قسم کی دوسری بیماریوں میں یا ایسی بیماریوں میں پڑ کے جان دیتے جو بھیانک شکل اختیار کر جاتی ہیں، دیکھنے والوں کو بھی اذیت پہنچاتی ہیں۔ تو یہ جو فلسفہ ہے اس کو میں دو ٹوک یہ کہہ کر کہ شکر کرو فلاں چیز بچ گئی، یہ درست نہیں ہے، یہ بیان درست نہیں ہے۔ اس سے بچہ بجائے اس کے سمجھے، وہ واقعتاً اگر عقل والا ہے تو یہی کہے گا کہ عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ نقصان چلا گیا، گاڑی ہاتھ سے گئی، لوگ ہسپتال پہنچ گئے، اور آپ کہتے ہیں شکر کرو۔ مگر اگر شکر کا پس منظر پوری طرح دل پر نقش ہو چکا ہو تو پھر ہر حالت میں انسان شکر ہی کرتا ہے، اور کھوئے ہوئے پر افسوس کم ہو جاتا ہے،
اور اللہ کی رضا حاصل ہو کر آئندہ کے لیے زیادہ بہتر زندگی کی ضمانت ملتی ہے. ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا جب بچہ فوت ہوا تو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جب الحمدللہ کہنے لگے تو اچانک دل میں خیال آیا، بہت ہی گہری فراست کے مالک تھے اور بہت تقویٰ کا ایک غیر معمولی مقام تھا. اس لیے نہیں رکے کہ میں خدا کا شکر نہ ادا کروں، پہلے اپنے نفس کا محاسبہ شروع کر دیا کہ میں جو منہ سے الحمد کہوں گا کیا میرا دل اس کی گواہی دے گا بھی؟ یہ صرف منہ کی باتیں ہیں. اس سے خوف زدہ ہو کر کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئے، اور پھر جب نفس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کے باوجود بے انتہا شکر کے مقامات ہیں. پھر زور سے الحمدللہ دل سے پھوٹی ہے کہ سننے والے بھی لرز اٹھے. تو یہ تو مختلف زاویے ہیں، کس حد تک آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ان سے انسان کے جذبات میں اسی حد تک فرق پڑتا ہے. کبھی تموج آ جاتا ہے، کبھی امرنے لگتے ہیں. تو اس لیے آپ بچے کو، ذہین بچہ ہے ماشاءاللہ، اس کو پیار کے ساتھ سمجھایا کریں اور وسیع تر دنیا کا نقشہ سمجھا کر اس کے متعلق اس کو باتیں بتائیں. ابھی چند ہفتے کے اندر انشاءاللہ میری ایک نئی کتاب جو طبع ہونے والی ہے، آخری مراحل پر ہے، وہ ہوگی. اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا. اس میں خصوصیت سے جو چیپٹر ہے زرتشت کے اوپر، زرتشتی مذہب پر، اس ضمن میں میں نے اس فلسفے پر کچھ روشنی ڈالی ہے، اور اس نقطہ نظر سے کہ جو دہریہ خاص طور پر تنقید کرنے والا ہے اس کو یا اس کا دل مطمئن کیا جائے یا اس کی زبان بند کی جائے. اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اس سے یہ نتیجہ پیدا ہو جائے گا. تو چھپے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے بچے کے لیے بھیج دوں گا. مجھے اس کا نام لکھ دیجئے تاکہ اس کے نام پر اس کو تحفہ بھجوایا جائے.